بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل نہبطوا منہا جميعا، ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی اور شیطان بھی۔ یہ ہوا کیا اور انہوں نے کس طرح اس درخت کے قریب چلے گئے اور کھا لیا، اس کو آپ دیکھیے سورہ اعراف میں، وہاں پر مسئلہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں۔ دو مقامات آپ کو بتانے ہیں اس موقع پہ، ایک تو سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا سورت، یہ 8ویں پارے میں، شروع تو 8ویں سے ہو رہی ہے۔ آٹھواں پارہ سورہ اعراف اور آیت نمبر اس کی دیکھیے 19 ملی جی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ رہیں جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم دونوں نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ وہی چیز ہے نا جو گزر گئی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ ڈالا۔ اب وہ کس طرح وسوسہ ڈالا؟ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ سانپ کی صورت میں چلا گیا، کہیں آیا ہے مور کی صورت میں چلا گیا، اور کہیں آیا ہے باہر بیٹھا ہوا تھا وسوسہ ڈالا۔ مفسرین میں جو محققین ہیں وہ اس بحث میں گئے ہی نہیں، اور حتیٰ کہ بہت سو نے انکار کر دیا ہے یہ سانپ والے قصے کا، اور اسی طرح انکار کر دیا ہے اس کا بھی مور والے قصے کا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب بائبل کی باتیں ہیں، اللہ نے بس اتنا بتایا ہے کہ وسوسہ ڈال دیا، اور وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان جنت میں ہی گیا ہو، وہ تو دور سے بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے بتلایا ہے کہ ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، اور جب انہوں نے وہ کھانا کھا لیا جو چیز بھی تھی درخت کو کھایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، تو اس نے جو چیز اللہ نے ان دونوں سے چھپا دی تھی مِن سَوْآتِهِمَا، ان کے شرم کے مقامات جسم کے، شیطان نے انہیں کھلوا دیا۔ وَقَالَا، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، تم دونوں کے پروردگار نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے جو تم دونوں کو منع کیا ہے نا، اس کی حکمت، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، اگر تم کھا لو تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس رہو گے اگر تم کھا لو۔ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے مگر میں تمہیں بتاؤں اس کے کھانے کے یہ فائدے ہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے کیا کیا، ان دونوں کے سامنے خدا کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں، بہت زیادہ بھلائی تمہاری چاہنے والا ہوں، تم یہ کھا لو ہمیشہ ہمیشہ خدا کے پاس رہو۔ اب ذرا سوچیں، کسی نے اس مکار کو دیکھا نہ ہو شیطان کو، اور پہلی مرتبہ واسطہ پڑے، اور محبت بھی اللہ کو اتنی ہو اپنے بندے سے، آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو بھی محبت ہو اللہ سے، اور پتہ بھی نہ ہو کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، اور یہ عیار قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ اس کو چکھ لو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے، تو پھر ہونا ہی چاہیے تھا۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جسم کے مقامات ان پر کھل گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا،
اور وہ چپکانے لگے دونوں اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، آواز دی اور کہا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کو نہیں کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تمہیں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وہ دونوں بولے اور نے کہا پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئی اپنی جانوں پہ، اور اگر آپ مغفرت نہ کریں اور رحم نہ کریں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور زمین تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک خاص مدت تک تمہیں رہنا ہے وہاں دونوں کو۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ اور اللہ نے کہا تم انسانوں اسی میں جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی زمین پر تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور تمہیں ہم اسی زمین سے قبروں سے نکالیں گے۔ اور پھر آگے ہم سے کہا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، سنا تم نے قصہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کیا شیطان نے؟ قد انزلنا علیکم لباسا اللہ نے یہ لباس نازل کیا ہے، یواری سواتکم تاکہ جو جسم کے شرم کے مقامات ہیں تم انہیں چھپاؤ، وریشا اور اس لیے لباس کو نازل کیا ہے کہ تم پہنو اسے زیبائش کے طور پر بھی، ولباس التقوی ذالک خیر اور اصل چیز جو آدمی اپنے لباس کی طرح رکھے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اور ذالک خیر یہ اچھی چیز ہے، ذالک من آیات اللہ اور یہ اللہ کی باتیں ہیں، لعلہم یذکرون شاید کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، دیکھا آپ نے دونوں جگہ پر یہ کہا ہے آدم کی اولاد، یہ نہیں کہا انسانوں، یعنی باپ کی طرف کہا ہے، جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں، تو کیا ہوتا ہے یاد دلانا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کی روایات، آپ کی سیرت شخصیت کس سے جا ملتی۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان شیطان تمہیں کہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو ماں اور باپ دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا، تو اس نے کیا کیا تھا ینزع عنہما لباسہما ان دونوں کے لباس اتروا دیے تھے، لیریہما سواتہما تاکہ وہ انہیں برہنہ کر دے، ننگا کر دے۔ دیکھو تم کبھی اس فتنے میں نہ پڑ جانا، ایسے نہ ہو شیطان تمہارے ساتھ یہ حرکت کرے۔ یہ اب جو تہذیب ہے نا جس میں سارے یہاں جی رہے ہیں، سارے شیطان کی کوشش یہی تو ہے کہ کسی طرح کپڑے اتر جائیں، یہی تہذیب ہے نا، یہی چیز رہ گئی ہے کہ کسی طرح وہ حرکت ہو جو اس نے کی تھی جنت میں حضرت آدم اور حوا کے ساتھ علیہ السلام، وہی چیز یہاں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو خبردار کہیں ایسے نہ ہو جس طرح اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی دنیا میں ایسے نہ کر دے کہ تمہارے کپڑے اتروا دے۔ کتنا اہتمام ہے اللہ کو اس بات کا کہ انسانوں کی عزت محفوظ رہے، کپڑے محفوظ رہیں، اور یہاں کی ساری تہذیب بیس اس بات پر کرتی ہے، اسی کے سارے چکر ہیں۔ ایک یہ مقام، دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں، اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ وہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالی نے کیوں کہا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے کے بالکل آخر پہ جا کے بات آتی ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے، اور 116 نمبر آیت دیکھیے 116۔ ملی جی 7 جگہ قرآن پاک پہ یہ قصہ آیا ہے، اور ہم صرف 2 مقامات آپ کو دکھا رہے ہیں، باقی جب چلتے جائیں گے پتہ چلتا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے شیطان کے، أَبَى اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ اور تم دونوں کو
فلا یخرجنکما، تم دونوں کو یہ نکلوا نہ دے جنت سے، کہیں ایسی نہ بات ہو جائے فتشقا، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، آرام کی زندگی نہیں رہے گی۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہ ہے بات، آپ غور کیجئے گا اس پہ۔ اور جنت میں اللہ تجوع فیہا، نہ تمہیں بھوک لگے گی، ولا تعرا، اور نہ تم ننگے ہوگے، وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تم دھوپ میں جلو گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اس آیت پہ بعد میں آتا ہوں، جو بات یہاں بتانی ہے بعد میں۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قَالَ يَا آدم، اور اس نے وسوسے میں آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور کہنے لگا آدم هل أدلک، میں تمہیں بتاؤں علی شجرۃ الخلد، ایسا درخت جسے تم کھاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہیں پہ، وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ لا یبلا، وہ ملک تم سے چھینا نہیں جائے گا، اللہ کے پاس رہو گے۔ فاکلا منہا، ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما، اور ان کے شرم کے مقامات کھل گئے ان پہ، اور وہ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے پتے وہ اپنے جسم کو اس سے ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، فغوا، سو صحیح راہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اس کے پروردگار نے پھر اسے چن لیا۔ یہ ہے بات کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے نا، چن لیتا ہے اللہ اسے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اس کے پروردگار نے اسے چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ متوجہ ہوا اس کے حال پر رحمت کے ساتھ، وہدا، اور اسے ہدایت دے دی، صحیح راہ دکھا دی۔ ہوتا یہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، جب کرتا ہے توبہ تو اللہ اسے چن لیتا ہے۔ اس مقام کو دیکھیے گا۔ ایک بات اور کہیں، اور اللہ تعالی کبھی کبھی بندہ توبہ نہیں کرتا، یاد رکھو، یہ جو خود توبہ نہیں نہ کرتا اور اللہ کو اپنے بندے سے محبت، تو اللہ پھر ایسا اسے باندھ دیتا ہے کہ پھر وہ توبہ 100 بار توبہ کرتا ہے، پھر ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو مشقت پڑتی ہے نا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس بچے جیسی سمجھو، جب مٹی میں کھیل رہا ہو تو ماں تو پکا رہی ہوتی ہے ہنڈیا، وہ کہتی ہے میں ذرا فارغ ہو لوں پھر تیری خبر لیتی ہوں، اور جب وہ فارغ ہو کے اسے ہاتھ اس کے پکڑ کے گھٹنے کے نیچے دے کے منہ دھلاتی ہے نا، اس کا صابن لگتا ہے آنکھوں میں، پھر چیختا ہے بچہ، ماں کہتی ہے میرے بیٹے یہ میں تمہیں کہہ رہی تھی نہ کھیلو، ابھی تمہیں پتا چل جائے گا۔ بس اسی طرح انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، گناہ کر لے، اپنی اختیار سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور جو معافی نہیں مانگتا تو انہیں ہوتی ہے محبت، وہ کہتے ہیں یہ شہزادہ کدھر اپنے چہرے کو گندا کر کے لے آیا، اسے بھی دھونا ہے۔ تو جب وہ دھوتے ہیں نا، کبھی لے آف ہو گیا، کبھی یہ چیز ہو گئی، کبھی وہ چیز ہو گئی، ایک فون آ گیا، مصیبت، پریشانیاں، بڑا چیختا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے مزے اٹھائے ہیں نا، ابھی تمہارا چہرہ دھونا۔ اللہ کی محبت انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ جو بات اس آیت میں دکھانی ہے، 4 چیزیں اللہ نے کہی ہیں، آپ غور کیجئے ان کی ترتیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں جاؤ گے، اللہ تجوع فیہا، اس میں تمہیں بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا، اور تم برہنہ نہیں ہوگے، ننگے نہیں ہوگے، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ میں جلو گے۔ ترتیب پہ اعتراض، اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کو کیسے جوڑا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں بھوک پیاس نہیں لگے گی، یہی نا، بھوک کے ساتھ ہی پیاس کا تعلق ہوتا ہے، اور تم بے لباس نہیں ہوگے، نہیں جلو گے، دھوپ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ اللہ نے بھوک کو ننگ کے ساتھ جوڑا ہے، اور پیاس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دھوپ کے ساتھ۔ تو دھوپ کے ساتھ تو پیاس پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو پیاس ہوتی ہے، یہ بھوک کے ساتھ اللہ نے ننگ کو کیوں جوڑ دیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کبھی کبھی ننگا ہو جاتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے بھوک کی وجہ سے، اس لیے اللہ نے کہا ہے نا وہاں بھوک لگے گی، اور نتیجہ یہ کہ تم ایسی حرکت بھی نہیں کرو۔ اور انسانیت میں یہ ہوا کرتا ہے، لوگ یہ جتنی مہمات چلاتے ہیں نا
کہ بے حیائی بڑھ گئی، معاشرے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بے حیائی اور جسم فروشی اور یہ سب چیزیں بہت سی جگہ پہ، ہر جگہ تو ہم نہیں کہتے بھئی، آپ بھی جانتے ہیں بہت سی جگہ پہ اس کی بنیاد معاش کی تنگی ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا. تو معاش کا بندوبست صحیح کر دیا جائے، اور مسلمان ہو خاتون یا مرد وہ ان گندے کاموں میں نہیں پڑتے. ایمان روک لیتا ہے، معاش نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے یہاں پر دیکھا ہے بھوک کو جوڑ دیا ہے ننگ کے ساتھ، کہ جو بھوکا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے کہا دو آدمیوں سے بچو، اللئیم اذا شبع، کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے. کمینہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہیں؟ نہیں کوئی صحیح تعریف کرو. کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ ہو. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ کمینہ وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو، اور جس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو وہ شریف آدمی ہوتا ہے. وہ اپنی اپنی شرافت کا معیار ہے، لیکن جس سے فائدہ ہونا چھٹ جائے نا وہ کمینہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے دو آدمیوں سے بچو، کمینہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو پہلے ہی نفع نہیں دیتا تھا، پیٹ بھر گیا تو اب تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اور فرمایا شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے، شریف آدمی جب بھوکا ہو جائے اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر تو دماغ اس کا چلتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں، یار یہ تو بہت شریف تھا، اس کو کیا ہوا. تو یہ جو پیٹ ہے یہ غربت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس غربت سے، اس فقر و فاقہ سے جو تجھے بھلا دے، اور اللہ اتنی مالداری سے بھی جو تجھے بھلا دے. مال زیادہ ہو جائے تو بھی بھول جاتے. اس لیے اب آئیے اصل جگہ پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ یہاں سے. کیسے اترے؟ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، انہوں نے اس چیز کو چکھ لیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی ہدایت اگر. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جس نے پیروی کی اس ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے مستقبل کے متعلق، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ اور پریشانی ہوگی ماضی کے متعلق. زندگی ایسی صاف گزارے آدمی کہ ماضی پر جب نظر ڈالے تو شکر کے جذبے کلمات دل سے نکلیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آج میں پریشان ہو جاؤں. ماضی اچھا ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جوانی میں کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرو. ممکن ہے، فرماتے تھے، اللہ تم سے کل کو کوئی کام لینا چاہے تو لوگ کہیں گے تمہارا کردار تو پہلے ایسے تھا. وہ فرماتے تھے جوانی میں کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کل کو اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہے تو پھر یہ شرمندگی اور لوگ یہ انگلی اٹھائیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو کوئی خوف نہیں مستقبل کے متعلق، کوئی ماضی پہ رنج نہیں ہے. دو باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیے فمن، سو جو کوئی بھی، واحد کا صیغہ ہے نا، اور آگے چل کے فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. تو پیچھے واحد کا صیغہ اور آگے جمع، اس میں اس کی جب نتیجہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے قرآن واحد کا صیغہ بول کے جمع مراد لے لیتا ہے، جمع کا صیغہ بول کے واحد مراد لے لیتا ہے. جیسے آپ لکھنؤ میں چلے جائیے تو ہم نے یہ کہا اور ہم یہ یوں کر رہے تھے تو وہاں ہم سے مراد میں بھی ہوتی ہے. یہ بھی انداز ہے. ہاں بہار شریف میں تو بہت، بہار نہ کہا کرو بھائی، بہار شریف